بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا درود پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری آزادی کی رات ہے، ساری رات تمہارے امام نے رو کے ساری رات کبھی لیلا کے حامی سے جاتے کبھی حضرت ام رباب کے حامی سے جاتے ہیں. خدا کی قسم معجزہ ہے کربلا میں ماں کا، ایسا کلیجہ نہیں تاریخ میں ملتا کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو یہی وصیت کر رہی ہے کہ بیٹا ایسی قربانی پیش کرنا کہ دادی زہرا کے سامنے سرخ ہو. ایک روایت سن لو، اس کے بعد میں دو جملے صرف مخارج کے پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ گریہ زاری ہوگا. دنیا پریشان ہے، ہر کوئی کسی دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں قاتل حسین ہے، فلاں قاتل حسین ہے، فلاں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا، فلاں روتا ہے اس لیے اس نے قتل کیا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. لیکن ایک روایت گزری ہے میری نظروں سے جو کہ کسی شیعہ کتاب والے نہیں، اہل سنت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جناب المودت، شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جب سارا دن حضرت امام حسین کے بھائی شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، تو پھر جب خود مظلوم کربلا میدان میں آئے نا تو پھر حضرت امام حسین نے دو علم نصب کیے اور پوری فوج اشقیاء کو اکٹھا کیا اور ایک سوال کیا مظلوم کربلا کہ سارا دن تم لوگوں نے میرے بھائیوں کو شہید کیا ہے، میرے بیٹوں کو شہید کیا ہے، میرے مہمانوں کو شہید کیا ہے، میرے جوانوں کو شہید کیا ہے، لیکن اب چونکہ میں آخری ہوں اب مجھے مارنے سے پہلے تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمیں مارتے کیوں، ہم پر ظلم کیوں کرتے ہو. تو کتاب کے لفظ یہی ہے کہ جب حضرت امام حسین نے یہ سوال کیا تو پوری فوج اشقیاء نے یک زبان ہو کر ایک جواب دیا، یا حسین بغضاً ابی کا، تمہارے باپ کا بغض تمہیں مروا رہا ہے جو ہمارے سینوں میں موجود ہے. تو پتہ چلا پھر ہر وہ شخص قاتل حضرت امام حسین ہے جس کے دل میں حضرت علی کا ہے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا آئمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہے. جب وہ خوشی مناتے ہیں تو ہم خوشی مناتے ہیں، تو جب ان کے گھر میں ماتم ہو تو پھر خوشیاں مناتے ہیں. اور ان دنوں میں جناب سیدہ نے کچھ نہیں مانگا، صرف حضرت امام حسین کا رونا مانگا. اور ایک مکالمہ ہے بی بی کا میدان محشر میں، بس وہ سن لو اور مجھے اجازت دے. لفظ یہی ہے تاریخ کے کہ بی بی آئیں گی بروز محشر میدان کربلا میں اور ایک اعلان ہوگا کہ یا اہل المحشر پردہ کرو. کتاب کے لفظ یہی ہے کہ ساری خدائی پردہ کرے گی سوائے میرے رسول کے. اب آواز قدرت آئی کہ میرا رسول آپ نے میرا اعلان نہیں سنا، پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا پروردگار کبھی باپ بیٹی کا بھی پردہ ہوا؟ کہا میرا رسول آج تمہاری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، آج علی کی زوجہ بن کے نہیں آ رہی. فرمایا پھر بن کے کیا آ رہی ہے؟ فرمایا آج قتل حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے، اور جس رنگ میں آ رہی ہے دیکھ نہیں پاؤ گے. فرمایا مالک کس رنگ میں آ رہی ہے؟ بلا تشبیہ علی کا کٹا ہوا امامہ دائیں ہاتھ پر، حسن کا تیروں سے تار تار پیرہن بائیں دوشے اطہر پر، بائیں ہاتھ کے ساتھ ایک 4 سال کی معصوم جس کے رخساروں پر نیل
बिला तशबीह चलती चलती ऐन अर्श के नीचे आएगी और आके सवाल करेगी, परवरदिगार मुझे पता है और सारी खुदाई इकट्ठी है, इस सारी खुदाई में किसी न किसी कोने में शिमर भी मौजूद होगा। दो तीन सवाल हैं मैं शिमर से करना चाहती हूँ, जवाब तू लेके देगा। आवाज़े बतूल खुद सवाल क्यों नहीं करती? रोके कहती किसी माँ का दिल करता है कि अपने बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे। सवाल मेरे हैं, परवरदिगार जवाब तू लेके देगा। सुन लोगे सवाल? अच्छा बतूल, पहला सवाल क्या है? बिला तशबीह आहिस्ता से 4 साल की मासूमा को बुलंद करेगी और कहेगी, परवरदिगार आज शिमर से पूछ के मेरी सकीना का क्या कसूर था, इसको तमाचे क्यों मारता रहा, इसको ऊँटों के साथ क्यों भगाता रहा। परवरदिगार मेरा दूसरा सवाल ये है कि दुनिया में ये बात मशहूर हो गई है कि हुसैन 13 ज़रबों से शहीद था। जब पूछा जाता है उलमा से तो लोग कहते हैं हंजर कुंद था इसलिए 13 ज़रबे चलाना पड़ी, हंजर कुंद था। रोके कहती परवरदिगार हंजर तो कुंद नहीं था, मैं तो मौके की गवाह हूँ, मैंने देखा है हंजर तो बहुत तेज था।